شرک کا معنی لغوی طور پر آمیزش، ایک چیز کے اندر دو بندوں کا حصے دار ہونا، لغوی اعتبار سے اس کا یہ معنی ہے۔ ایک چیز ہو، دو بندے اس میں شامل ہوں، لغوی طور پر اس کو شرک کہتے ہیں۔ اصطلاحی طور پر شرک کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں، اللہ کی ذات میں اور صفات میں مخلوق میں سے کسی کو ساجی سمجھنا، شریک سمجھنا، اصطلاحی طور پر اس کو شرک کہتے ہیں۔ یہ شرک کا مفہوم ہے۔ جس طرح ایمان، جس طرح توحید یہ ایمان کا جوہر ہے اور اسلام کی روح ہے توحید، اور توحید اعمال صالحہ کی جان ہے، عبادت کا مغز ہے، بالکل اسی طرح شرک جو ہے یہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، اعمال صالحہ کی بربادی کا سبب ہے شرک، اور شرک کے ذریعے انسان ابد الاباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سے گناہگار ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہوں کی معافی ہوگی اللہ کی رحمت کے ذریعے، اللہ اپنی رحمت سے ان کو جنت میں بھیج دیں گے، اللہ اپنے فضل سے بھیج دیں گے۔ اور بہت سے گناہگار ایسے ہوں گے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، گناہگار جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن شرک کا مرتکب انسان مرنے سے پہلے اگر وہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی کوئی معافی نہیں۔ مرنے سے پہلے اگر وہ 70 80 90 سال بھی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اسی گناہ کو ساتھ لے کر گیا، توبہ نہیں کی اس نے زندگی میں، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، اسے اللہ کی رحمت بھی نہیں ملے گی، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہے۔ شرک مرنے کے بعد ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی کوئی نہیں، یہ اتنا بڑا گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اعلان فرمایا، سورت کا نام ہے سورت نساء، اور آیت نمبر اس کی 116، دو جگہ یہ آیت آئی ہے اسی سورت میں۔ آیت نمبر 116، سورت کا نام سورت نساء اور 5واں سپارہ۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ان اللہ، ان شروع میں آیا، ان کا معنی پتہ ہے نا آپ کو، بے شک، یقیناً، تحقیق، بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغفر، مغفرت نہیں کریں گے، بخشش نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ یا اللہ بے نمازی کو معاف نہیں کرے گا؟ سوال ہے، بے نمازی بندہ ہے، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ تو بدکاری کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا یا اللہ؟ مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، مرنے سے پہلے نہیں۔
یہ ناقابل معافی جرم ہے مرنے کے بعد. مرنے سے پہلے تو توبہ سے کوئی بھی گناہ ہے وہ معاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے کبیرہ ہے کوئی بھی ہے. یہ بات ہو رہی ہے مرنے کے بعد. اللہ فرماتے ہیں لا یغفر، میں اس کی بخشش نہیں کروں گا. یا اللہ سود کھانے والا، فرمایا نہیں گناہگار تو ہے وہ، لیکن میں نے اس کے لیے نہیں کی بات. یا اللہ غیبت کرنے والا، حسد رکھنے والا، یا اللہ چغلی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، کون ہے یا اللہ بندہ؟ یا اللہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کون سا ایسا بدبخت ہے، کون سا ایسا گناہگار ہے کہ جس کے بارے میں تو خود کہہ رہا ہے کہ میں نے مغفرت نہیں کرنی؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دے مغفرت نہیں کرنی تو پھر اس سے تو آگے کوئی بات نہیں. اللہ خود اعلان کر دے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، تو ذہن میں سوال تو آتا ہے نا کہ کون سا ایسا گناہ ہے، کون سا ایسا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کو اعلان کرنا پڑ گیا، اللہ کو کہنا پڑ گیا. حالانکہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا تم سننا چاہتے ہو تو سن لو. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہا کہ میں جس گناہ کی بات کر رہا ہوں نہ وہ نماز نہیں ہے، نہ وہ روزہ ہے، نہ وہ حج ہے کہ تم حج چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، نماز چھوڑ دو، برائیوں میں لگ جاؤ، تم غیبت کرو. میں اس گناہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، گناہ وہ بھی ہے، لیکن میں جس گناہ کی بات کر رہا ہوں وہ گناہ ہے ان یشرک بہ، کہ میرے ساتھ تم جس کو کیا کرو گے، کسی کو شریک کرو گے، اس بندے کو میں نے معاف نہیں کرنا. یہ تم میرے حق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہو. یا اللہ اس گناہگار کو تو معاف نہیں کرے گا، تو باقی گناہگاروں کے بارے میں تیرا کیا حکم ہے؟ لوگ بے نمازی بھی تو ہوتے ہیں، نماز میں تو بھی سستی کاہلی کرتے ہیں، لوگ جھوٹ بھی تو بولتے ہیں، لوگ جھوٹی قسمیں بھی تو کھاتے ہیں، لوگ غیبت بھی تو کرتے ہیں، لوگ بدکاریوں میں تو مبتلا ہے، بے حیائی میں مبتلا ہے، بد نظری میں مبتلا ہے. یا اللہ ان کے بارے میں کیا، ان کے بارے میں بھی یہی ہے لا یغفر، ان کی مغفرت نہیں کرے گا، بخشش نہیں کرے گا؟ فرمایا نہیں، ان کے بارے میں بات کچھ اور ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، لِمَن يَشَاء، جس کے لیے چاہے. اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ جس کے لیے چاہے. کوئی بے نمازی ہے اللہ معاف کر دے، یہ تو میں کر دوں گا. کوئی کسی اور گناہ میں مبتلا ہے میں کر سکتا ہوں معاف، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن یہ جو بندہ ہے لا یغفر، مرنے کے بعد اس کی کوئی معافی نہیں، کوئی بخشش نہیں ہے. پھر فرمایا، سورت کا نام ہے سورت مائدہ، اور آیت نمبر اس کی 72 ہے. یہاں کہا نا کہ مغفرت نہیں کروں گا، بخشش نہیں کروں گا. اب اللہ نے انداز بدل دیا، فرمایا انہ من یشرک باللہ، جو بندہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا، اللہ کے ساتھ شریک کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو کیا کر دیا، مور لاتی. اللہ نے یہ بندہ جنت نہیں جا سکتا. یہ دو آیت میں آیتیں اور بھی آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. ان دو آیتوں سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کو آنا پڑا، اعلان کرنا پڑا، کہنا پڑا کہ میں نے مغفرت نہیں کرنی. تو کیا اس گناہ کے بارے میں لوگوں کے علم میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ اس کو چھپا دیا جائے، اس کو گول مول کر دیا جائے، اس کو کھولا نہ جائے، لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہوں، برباد ہو رہے ہوں، اور ہم کہیں نہیں یار یہ کوئی بات نہیں، لوگ ناراض نہ ہو جائے. یہ بھی ڈر ہوتا ہے، میاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں، چودھری صاحب ناراض نہ ہو جائیں، رانا صاحب ناراض نہ ہو جائیں، فلاں صاحب ناراض نہ ہو جائیں، مسئلہ سنیں گے تو نماز کے لیے نہیں آئیں گے، وہ جو 100-200 روپے چندہ دیتے ہیں وہ نہیں دیں گے. لوگ اس لیے مسئلہ بیان نہیں کرتے.
چھپاتے ہیں مسئلے کو، لوگوں کے لیے نہ بتائیں، اللہ کے لیے، اللہ کو بتانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کس کس کو راضی کریں گے، کس کس کو خوش کریں گے۔ پیغمبر سے راضی نہیں ہوئے سارے، میں اور آپ کیا ہے؟ پیغمبر سے کیا سارے لوگ راضی تھے؟ سارے اگر راضی تھے تو سارے ایمان لے آتے۔ ابو جہل کفر میں کیوں مرا؟ ابو لہب کفر میں کیوں مرا؟ سارے ناراض، سارے راضی تو نہیں تھے۔ تو میں کیا اور آپ کیا، ہم کس بات کی مولی ہیں؟ تو لوگ اس مسئلے کو چھپاتے ہیں، بیان ہی نہیں کرتے۔ اور بعض ساتھیوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں یہ مسئلہ رمضان کے فضائل مسائل کی طرح، بھائی جب عقیدہ ہی درست نہیں ہے، جب اندر ہے ہی شرک، تو میں آپ کو ہزاروں فضائل بتاؤں، رمضان کے ہزاروں فضائل بتاؤں، تلاوت قرآن کے کسی کام کے نہیں۔ میں 4 4 گھنٹے بیان کرتا رہوں کہ رمضان کے روزے رکھنے سے یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یقیناً ملے گا، لیکن اس کو ملے گا جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، شرک نہیں ہوگا۔ اس لیے اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور رمضان میں اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ تو سورۃ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 72 میں، اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا، اللہ فرماتے ہیں فقد حرم اللہ، حرم تو آپ کو حرم حرام آپ سب جانتے ہیں، مشکل لفظ تو نہیں ہے، حرم اللہ نے کیا کر دیا؟ حرام کر دیا، علیہ الجنہ، اس پر جنت کو کیا کر دیا؟ حرام۔ یا اللہ ٹھکانہ کدھر ہوگا پھر؟ فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، نار کا معنی آگ، فرمایا اس کا ٹھکانہ آگ میں ہے، وہ آگ میں رہے گا۔ یا اللہ کوئی اس کی مدد کرے گا، کوئی سفارش کرنے آئے گا؟ اللہ نے فرمایا نہ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کی، مشرکوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، کوئی سفارش بھی نہیں کرے گا۔ یہ ایسا گناہ ہے۔ پھر سورت کا نام ہے سورت لقمان۔ حضرت لقمان حکیم جو ہیں وہ اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کی اپنے بیٹے کو، یا بنیا، اے بیٹے، حالانکہ نماز کی بات بھی انہوں نے کی ہے، یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں کے سامنے گال نہیں پھلانے، تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، اکڑ کر نہیں چلنا، اترانا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ہیں آخر میں، سارا رکوع اسی میں ہے، لیکن سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اس سے آپ اندازہ لگائیں، کہا کہ شرک نہیں کرنا بیٹا۔ کیوں؟ آگے اس کی وجہ بھی بتائی، ان الشرک لظلم عظیم، گناہ اور بھی ہے، ابھی میں نے ذکر کیا، لیکن کسی بھی گناہ کو قرآن مجید نے ظلم عظیم نہیں کہا۔ گناہ کبیرہ واقعی ظلم ہے، لیکن ظلم بھی اور پھر عظیم بھی، بڑا ظلم۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو اٹھا کر اس کی مناسب جگہ سے غیر مناسب جگہ پر رکھ دینا۔ مثال کے طور پر کسی ممبر پر جاہل کو بٹھا دینا، یہ اس کا منصب تو نہیں تھا نا، یہ ظلم ہے۔ کسی ڈاکٹر کی سیٹ پر جج کو بٹھا دینا، اس کا منصب تو نہیں تھا۔ کسی ان پڑھ کو وکالت کے منصب پر بٹھا دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ بالکل اسی طرح مخلوق کو خالق کی صفات دے دینا، مخلوق کو خالق کی صفات دے دینا، جو خالق کے اختیارات ہیں اس میں مخلوق کو شریک کر دینا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ لقمان حکیم کہنے لگے ان الشرک لظلم عظیم، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شرک نہ کرو، شرک ظلم عظیم ہے۔ اگلی بات، اتنی بات آپ نے سمجھ لی 3 آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، جتنے مرضی روزے رکھ لو، جتنے مرضی رکھ لو، عید کے بعد بھی رکھتے جاؤ، پورا سال رکھو،
اگر عقیدہ درست نہیں ہے نا، آگے آ رہی ہے بات، تو اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے مغفرت نہیں کرتی۔ اللہ کا اعلان ہے، میری کیا حیثیت ہے، آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور اللہ کا قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں، آیت نمبر بتا رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا یغفر، میں نے مغفرت نہیں کرتی۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہہ رہے ہیں حرم اللہ علیہ الجنہ، میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ تیسری جگہ فرمایا ظلم عظیم ہے۔ اور اگلی بات جو خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ شرک ایک چنگاری ہے جو تمام نیک اعمال، انگنت نیک اعمال، بے شمار نیک اعمال آپ لے کر آتے ہیں تو یہ شرک کی چنگاری ان اعمال کو راک کر دیتی ہے، آکستر کر دیتی ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایسی چنگاری ہے شرک، تو معمولی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شرک ایسا گناہ ہے جس سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ شرک بھی ہو، نماز بھی ہو، شرک بھی ہو، روزہ بھی ہو، شرک بھی ہو، تلاوت بھی ہو، شرک بھی ہو، تراویح بھی ہو، شرک بھی ہو، دیگر نیک اعمال صدقات خیرات بھی ہو، شرک کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا کچھ بھی نہیں ملے گا، ضائع کر دے گا شرک۔ شرک سے توبہ ضروری ہے، شرک سے توبہ ضروری ہے۔ مشرکین مکہ تھے نا، مشرکین مکہ، ان لوگوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، اللہ کے گھر کی کیا کی ہے؟ تعمیر کی ہے، اس میں پیسہ خرچ کیا ہے، مال دیا ہے، اور اتنا اخلاص والا مال دیا ہے کہ اعلان کر دیا تھا بنانے سے پہلے، بھائی حلال کا مال لے کر آنا، حرام کا نہیں لگانا، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، حرام کا پیسہ اپنے گھر میں رکھو، اگر ہے تو حلال لے آؤ۔ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کا گھر اور بیت اللہ بنایا جا رہا ہے۔ حاجیوں کو ستو یہ پلاتے ہیں، جب حاجی آتے تھے نا دور دور سے قافلے، خدمت کرتے تھے، ستو پلاتے تھے، یار گرمی میں آئے، خود بھی زمزم پیتے تھے، حجر اسود کو یہ چومتے تھے، صفا مروہ کی سائی کرتے تھے، خانہ کعبے کا کیا کرتے تھے؟ کپڑے بھی نہیں پہنتے تھے، کہتے یار ان کپڑوں میں نہیں کرنا، ننگے ہو کے کرتے تھے، کہتے کہ یار یہ کپڑے گندے ہیں، ہمارے پلیت ہیں۔ یہ سارے نیک اعمال ہیں کہ نہیں؟ بیت اللہ کو تعمیر کرنا نیک عمل ہے کہ نہیں؟ حاجیوں کی خدمت کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ سعی کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، لیکن یہ تمام اعمال ان کے کیا ہو گئے؟ چھوٹی بات ہے کیا کہ بندہ یار بیت اللہ کی تعمیر کرے اور اس کو کچھ بھی نہ ملے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کے اندر کیا تھا؟ شرک۔ میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کر کے اس مسئلے کو سمجھایا جو گناہوں سے پاک ہیں، گناہ سمجھ لیں کہ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، انہیں کہتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہے، یعنی خطاؤں سے کیا ہے؟ معصوم ہے۔ تو گناہوں سے معصوم کون ہے بھائی؟ بتائیں بھائی، کون سی جماعت ہے جو گناہوں سے پاک ہے، جو چھوٹے موٹے گناہوں سے پاک ہے؟ صرف ایک ہی جماعت ہے، کون سی؟ انبیاء کی، اس کی انبیاء کی۔ امام پاک، بعض کہتے ہیں کہ 12 امام بھی پاک ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، صحابہ اکرام معصوم نہیں ہے، صحابہ اکرام بھی معصوم ہے، حالانکہ صحابہ کا کتنا درجہ ہے، صحابہ بھی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے۔ کیا ہے جی؟ محفوظ ہے، اللہ نے بچایا ہوا ان کو، لیکن معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، یہ عقیدہ بھی درست کرتے جائیں۔ معصوم عن الخطا، خطاؤں سے معصوم اگر ہے تو وہ نبی ہوتے ہیں۔ کب سے کب تک معصوم ہوتے ہیں؟ پیدائش سے لے کر قبر تک،
چھوٹے موٹے گناہ، بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے دور ہوتے ہیں، اللہ قریب نہیں آنے دیتے گناہوں کو۔ اور پھر جو گناہوں سے معصوم ہو، اب آپ اس بندے کی نیکی کا اندازہ لگائیں کہ اس کی نیکی جو ہے وہ کس درجے کی ہوگی کہ گناہ نے اس کے قریب ہی نہیں آنا۔ یہ جماعت ہے انبیاء کی، نبیوں کی جماعت ہے۔ نبی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، نبی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا ساری امت کی ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، جہاد کرتے رہے، صدقہ کرتے رہے، نیکیاں کرتے رہے، یہ ساری امت کی ساری نیکیاں مل کر نبی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے برابر اتنا مقام ہے نبی کا کہ نبی کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، وہ سارے مل کر اس ایک سبحان اللہ کا مقابلہ کر نہیں سکتے۔ اس درجے کی نیکیاں ہیں، لیکن اللہ کو کہنا پڑا، سمجھانے کے لیے کہنا پڑا۔ سورت کا نام ہے سورت انعام۔ اللہ تعالیٰ نے 17 یا 18 انبیاء کا ذکر کیا، 17 یا 18 انبیاء کا ذکر کیا۔ کون کون ہیں؟ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح، داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط۔ یہ انبیاء کا ذکر کیا، اور جن کا ذکر نہیں ہوا تو کہا کہ جو ان کی اولاد میں سے، جو ان کی آباء و اجداد میں سے انبیاء تھے وہ سب بھی، سارے کے سارے نبی۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا کہ یہ شرک اتنا زہریلا گناہ ہے، عام آدمی عام امتی کی تو بات ہی نہ کرے نا، اس کو چھوڑ دے، معصوم عن الخطا پیغمبر نبی وہ بھی یہ گناہ کر ڈالے، حالانکہ ان سے ہوتا نہیں۔ بالفرض اگر نبیوں جیسی پاکیزہ جماعت، پاک جماعت سے بھی یہ گناہ سرزد ہو جائے تو قرآن کہتا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے بھی تمام اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس طرح کا گناہ ہے، کیسا گناہ ہے یہ کہ نبیوں جیسی جماعت کہ تمام امت کے اعمال صالحہ مل کر اس نبی کے ایک سبحان اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اگر نبی سے یہ گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کے اعمال کو بھی کیا کر دیتا ہے؟ اگلی بات یہ پتہ چلی کہ شرک جو ہے وہ اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ آپ کی ان گنت اور بے شمار نیکیاں، ان سب کو یہ شرک کی چنگاری برباد کر دیتی ہے، ضائع کر دیتی ہے۔ اللہ نے پھر سورۃ زمر کے اندر الگ سے اپنے نبی کا ذکر کیا، امام الانبیاء کا ذکر کیا، کہا آیت نمبر 65 سورۃ زمر میں 24ویں سپارے میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں نا ہم نے ان کی طرف بھی یہ وحی کی ہے۔ یا اللہ کون سی وحی کی ہے؟ فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، میرے پیغمبر، پیارے پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، صاحب کوثر، صاحب معراج، صاحب قرآن پیغمبر، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کی شان بہت بلند ہے، آپ کا مقام بہت بلند ہے، آپ ساری کائنات کے امام ہیں، سردار ہیں، لیکن یاد رکھیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا تو پھر سن لیجئے آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی عزت، آپ کی سرداری اپنی جگہ پر، لیکن لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا تو میرے پیغمبر میں آپ کے اعمال بھی کیا کر دوں گا؟
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بھائی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات نیکیاں ہیں، لیکن اس کے لیے عقیدے کی شرط ضرور ہے۔ عقیدہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں تو چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہیں ہے، جی حضرت نوح کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو، وہ نبی کا والد کیوں نہ ہو، حضرت ابراہیم کا والد، وہ نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو، لیکن عقیدہ درست نہیں تو نبی بھی نہیں بچا سکتا، نہ بیٹے کو بچا سک رہا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح۔ حضرت نوح نے کہا کہ اللہ یہ غرق ہو رہا ہے، میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ ہے میرے اہل کے ساتھ۔ کہا نہ، عمل ٹھیک نہیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں معاف کروں گا، یہ انہی کے ساتھ غرق ہوگا۔ اور شرک ایسا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو منع کر دیا کہ مشرک آدمی کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرنی، مر جائے تو اس کے لیے استغفار نہیں کرنا، اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا کہ آپ جنازہ پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ میں قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں، قرآن کی آیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ سورت کا نام ہے سورت توبہ۔ حضرت علی کے والد ابو طالب، نبی علیہ السلام کے چچا، فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی، اللہ سے استغفار مانگا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا۔ سورت کا نام ہے سورت توبہ، آیت نمبر اس کی 13 ہے۔ ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين، سورت کا نام ہے سورت توبہ، آیت نمبر اس کی 13 ہے۔ فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، نہ ایمان والے کے لیے یہ جائز ہے، لائق ہے، مناسب ہے، کیا ان یستغفروا للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے کیا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ منع کر دیا کہ یہ بندہ مشرک ہے، شرک پر مرا ہے، ہمیشہ شرک کرتا رہا ہے، فرمایا کہ اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھنا، اس کی مغفرت کے لیے دعا۔ یہ صرف نبی کو حکم نہیں ہے، آپ اگر ایمان والے ہو نا، یقیناً ہو، تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ہم بھی ڈنڈیاں مار جاتے ہیں، ہم بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، رکھ رکھاؤ، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن کا فیصلہ ہے، مرضی آپ کی ہے کہ قرآن کی بات ماننی ہے، آپ نے اپنی بات منوانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، آگے کہا ولو کانوا اولی قربا۔ یا اللہ، چچا فوت ہو گیا، تایا فوت ہو گیا، پتہ مشرک ہے، ساری زندگی شرک پر رہا ہے، ساری زندگی درباروں پر جا کر دربار والوں سے مدد مانگتا رہا، درباروں کے طواف کرتا رہا، ان کی نظر و نیاز دیتا رہا، وہاں سجدے کرتا رہا، پتہ ہے علم میں ہے، لیکن ہے تو رشتہ دار نہ، ہے تو قریبی نہ، کیا کروں؟ کیا حکم ہے؟ فرمایا وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، تمہارا قریبی حقیقی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے بھی معافی نہیں مانگنی، استغفار نہیں کرنا۔ چچے سے کوئی کم پیار ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے چچا کے لیے دعا کی، چچا کے لیے مغفرت مانگی تھی، ابو طالب کے لیے مغفرت مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، قیامت تک قانون بنا دیا کہ آج کے بعد کسی نبی کے لیے، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مشرک کے لیے کیا کرے، مغفرت کی دعا کرے۔ 4-5 چیزیں ہو گئی، اللہ نے اعلان کر دیا مغفرت نہیں ہوگی بندے کی، تو دعا مانگنے کی ضرورت بھی، کیونکہ ان اللہ لا یغفر، اللہ کہہ رہے میں نے مغفرت نہیں کرنی، تو دعا کا کیا بنتا ہے؟ پھر دعا کس چیز کی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اللہ کہتا ہے ظلم عظیم ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ شرک کی
شرک جو ہے یہ اعمال کی بربادی ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں آتا ہاتھ میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی، ہاں، دعائے مغفرت اس کی زندگی میں دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کو کیا دے دے، ہدایت دے دے، اس کو شرک چھوڑنے کی توفیق دے، اس کو توحید پر لے آ، عقیدہ توحید سے نواز دے۔ یہ دعا تو کی جا سکتی ہے، لیکن اگر وہ شرک پر مرا تو اس کے استغفار، اس کے لیے معافی نہیں مانگی جا سکتی۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کا بیٹا آیا، اس کا نام عبداللہ، وہ ایمان لا چکا تھا۔ عبداللہ ابن ابی ایمان نہیں لایا، ساری زندگی شرک پر رہا۔ یہ بات آپ نے غور سے سنی، میری یہ آخری بات ہے، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے۔ کوئی نئے ساتھی آئے وہ بھی میری بات غور سے سنیں اور میری اس بات کو تولے اور اس کا وزن کرے جا کر۔ عبداللہ ابن ابی منافق مر گیا، اس کا بیٹا آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس درخواست کرنے کے لیے کہ میرے والد کا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ ظاہری بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کی شان ہو سکتی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں، اس کی بخشش میں تو کوئی تردد، کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ یہ آیا، اسی غرض سے آیا کہ آپ ان کا جنازہ پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، میں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ ابھی تک منع نہیں کیا گیا تھا، روکا نہیں گیا تھا، استغفار کے لیے، جنازے کے لیے روکا نہیں تھا نبی کو کہ آپ نے نہیں پڑھانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی، نماز جنازہ تیار ہو گیا، آگے بڑھنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے پکڑ لیا، اللہ کے نبی کدھر پڑھا رہے ہو، جانتے نہیں ہو، بندے کو جانتے نہیں ہو، کون ہے یہ؟ کہا کہ ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی طرف سے منع تو نہیں کیا گیا، یہ تو روک رہا ہے نا، یہ تو آپ روک رہے ہیں مجھے، اللہ کی طرف سے تو مجھے منع نہیں آئی۔ بعض روایت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا اس کا، عبداللہ ابن ابی کا۔ جس کا نبی جنازہ پڑھا دے اس کی مغفرت میں، بخشش میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ بتایا کوئی بندہ کھڑے ہو کر کہ نبی جس کا جنازہ پڑھا دے، نبی جس کے لیے جنازے کے اندر دعا مانگ لے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے، اس کی بخشش میں کوئی تردد، کوئی مسلمان شک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، کسی میں ہمت ہی نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے جنازہ پڑھنے کے بعد، بلکہ جنازہ پڑھنے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک دیا کہ اس کو کیا پہناؤ، اس کا کفن دلاؤ۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ احرام لے جاؤ مولوی صاحب، یہ ہمارا احرام لے جاؤ اور اس کو زمزم میں کیا کر لو، ڈبو کر، ہاں تو جب میں مروں گا تو اس میں ہاں جی میرا کفن اس میں ہوگا، ٹھیک۔ لاکھوں زمزم سے دھلے ہوئے احرام ہو جائے، لیکن ایک طرف نبی کا کرتا ہو، نبی کے کرتے کی تو اپنی شان ہے، جو نبی کے ساتھ چیز مس ہو گئی اس کی شان اور اس کی عظمت کی تو کیا کہنا ہے، تو مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، عبداللہ ابن ابی، اس کو اپنا کرتا پہنایا کفن کے لیے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی ڈال دیا۔ کوئی شک ہے؟ کسی کو کوئی تردد ہے؟ یہ کرنے کے بعد فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جبریل امین کو بھیج دیا۔ کیا حکم لے کر آیا؟ جنازہ نبی نے پڑھایا ہے، دعا نبی نے کی ہے، استغفار اس کے لیے نبی نے کیا ہے۔ نبی بھی عام نبی نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے، چھوٹا موٹا نبی نہیں ہے، چھوٹا نبی تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اس نبی کی کیا بات، امام الانبیاء ہے، سردار نبی ہے،
اس نے جنازہ پڑھایا، اس نبی نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی، بخشش مانگی، کرتا دیا، منہ میں لعاب دہن ڈالا، یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا بھائی؟ ہوا، حدیث میں ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیج دیا، جا کے نبی کو بتا دیجئے کیا؟ استغفر لہم، آیت نمبر 80، سورت کا نام ہے سورت توبہ۔ استغفر لہم، میرے نبی سن لیجئے اچھی طرح، او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ سنیں آپ بھی ترجمہ اس کا، استغفر لہم، میرے نبی، پیارے نبی، استغفر لہم، آپ اس کے لیے، ان کے لیے بخشش کریں، او لا تستغفر لہم، یا اس کے لیے بخشش نہ کریں، کریں یا نہ کریں، جنازہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، دعا مانگیں یا نہ مانگیں، استغفار اس کے لیے کریں یا نہ کریں، سن لیجئے، ان تستغفر لہم، آپ نے تو ایک دفعہ جنازہ پڑھایا نا، آپ نے تو ایک دفعہ دعا کی ہے نا، آپ نے تو ایک دفعہ بخشش مانگی ہے نا، ذرا سن لیجئے اچھی طرح، ان تستغفر لہم 70 مرہ، آپ اگر 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھا دیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت، اس سے آپ خدا کے لیے اندازہ لگائیں، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی بھی نہیں بخشوا سک رہا، نبی جنازہ پڑھا رہا ہے، نبی استغفار مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو جبریل امین بھیجنا پڑا، جا کر نبی کو بتا دیجیے اس کا گناہ اتنا بڑا ہے۔ کیا گناہ تھا؟ کیا گناہ تھا بھائی؟ نماز نہیں پڑھتا تھا؟ نماز میں کمی تھی اس کی؟ یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے نبی کے پیچھے، ایسی بات نہیں ہے، منافقین جتنے بھی تھے نبی کے پیچھے کیا پڑھتے تھے؟ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے۔ گناہ یہی تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو کیا کرتے تھے؟ شرک چھوڑ دو بھائی، شرک چھوڑ دو خدا کے لیے، شرک چھوڑ دو، اس لیے کہ نبیوں جیسا بندہ وہ بھی شرک کرے تو اس کے اعمال بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اعمال ضائع کروانے؟ اگر آپ نے اعمال ضائع کروانے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، پھر کام پر بھی جاتے ہیں، پھر تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، آپ میں سے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ یار میں اپنی مغفرت کے لیے کر رہا ہوں، اپنی بخشش کے لیے کر رہا ہوں، درجات کی بلندی کے لیے کر رہا ہوں، یہی لالچ ہے نا۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ جائیں گے، میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنے اعمال کیے ہیں، اور آگے سے یہ جواب آئے کچھ بھی نہیں کیا، کوئی صلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ یا اللہ میں 50 سال 60 سال نمازیں پڑھتا رہا ہوں، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا رہا ہوں، کبھی میں نے روزہ نہیں چھوڑا، میری تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، ہر وقت میرے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، میں استغفار کرتا تھا، درود شریف پڑھتا تھا، یا اللہ کدھر گئے وہ اعمال؟ فرمایا وہ ایک گناہ نے، وہ ایک گناہ نے وہ تیرے 70 سال کے اعمال کیا کر دیے؟ ضائع کر دیے۔ اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں نے شروع میں کہا نا کہ رمضان کے مہینے میں کیا ضرورت پڑ گئی اس مسئلے کو بیان کرنے کی؟ اس لیے کہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے، یہ جرم اتنا بڑا ہے، یہ برائی اتنی بڑی ہے کہ مجھے آپ کی نیکیوں کی فکر ہے یار، مجھے اور مسئلے بھی آتے ہیں، میں اور مسئلے بھی بیان کر سکتا ہوں، لیکن جس مسئلے کی ضرورت ہے، لوگوں کے عقائد بگڑ رہے ہوں، لوگ شرک میں مبتلا ہوں، ڈوبے ہوئے ہوں سر سے لے کر پاؤں تک، اور وہاں میں دوسرے مسئلے بیان کروں، میں کہوں جی پردے کا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مولوی صاحب کو کہیں بیان کے لیے بلایا جائے کہ بیان کے لیے آ جائیں، اور اس مسجد میں مولوی صاحب بیان کے لیے پہنچ جائیں، اور اس مسجد کے بالکل سامنے ہی ایک دربار ہے، مزار ہے، وہاں لوگ پیشانیاں جھکا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، منتیں مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مددیں مانگ رہے ہیں، اور مولوی صاحب بیان کر رہا ہے جی بھائی پردہ کرنا چاہیے، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، ایسا کرنا چاہیے۔ مجھے بتاؤ اس نے حق ادا کیا؟ اس کا کام تھا جو گناہ سامنے ہو رہا ہے، لوگ جس میں مبتلا ہیں اس پر بات کریں۔ ٹھیک ہے، پردے کی بات بھی میں سمجھتا ہوں، یہ بھی بیان ہونا چاہیے، نماز کی بات بھی بیان ہونی چاہیے، لیکن جس گناہ میں لوگ مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں، لوگوں کو وہ بتایا جائے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ کیا ہے جی؟ سب سے بڑا گناہ ہے۔ پتہ نہیں اگلا جمعہ آتا نہیں آتا،
پتہ کوئی نہیں ہے نہ دی مرضی ہوئی تو آ جائے گا، نہیں ہوئی تو نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کمیٹی والوں کا مسئلہ ہے، اگلا جمعہ آئے نہ آئے، لیکن آپ مجھ سے وعدہ نہ کریں، اللہ سے وعدہ کر کے جائیں کہ ہم شرک نہیں کریں گے، بولیں انشاءاللہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں کریں گے، صفات میں بھی کسی کو شریک اللہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، اور صفات میں بھی کیا ہے؟ وحدہ لا شریک۔ ہمیشہ مدد کے لیے پکاریں گے تو کس کو؟ بولے بھائی، آپ جب اللہ بول رہے ہیں نا، مجھے اللہ سے یقین ہے، یہ جمعے کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ہم تو لوگوں میں گناہگاروں میں اس کو یاد کر رہے ہیں نا، ہم تو سب گناہگار ہیں، خطا کے پتلے ہیں سارے، ٹھیک ہے، گناہوں کے پتلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم مجھے گناہگاروں میں میرا نام لیتے ہو، میں نام لیتا ہوں تمہارا فخر سے پاک لوگوں میں، فرشتوں میں۔ جب آپ اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ خوشی سے، فخر سے فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میرا مسجد حق میں نام لے رہا ہے، دیکھو فرشتوں، دیکھو فرشتوں، میرا نام لیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مدد صرف ہمیشہ کس سے؟ اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، نبی سے، ولی سے مدد نہیں مانگنی، یہ عقیدہ آج درست کر کے چلے جاؤ۔ نماز میں کمی بیشی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا کہ پڑھنی نہیں ہے، نہیں بھائی پڑھنی ہے، لیکن کمی بیشی، سستی کاہلی اللہ معاف کر دے گا، غفور ہے، رحیم ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کر دے گا۔ ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، باقی چیزوں میں کمی بیشیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کا شریک کیا تو آپ نے قرآن سن لیا، آج قرآن کی آیتیں میں نے شروع سے آخر تک آپ کو سنا دی ہے، بتا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی معافی دینے والا نہیں ہے، ہمیشہ مدد اللہ سے مانگنی ہے۔ سجدہ کس کو کرنا ہے جی؟ نظر نیاز طواف صرف کس کے گھر کا؟ اللہ کے گھر کا ہوگا۔ یہ پیشانی بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے، تو یہ جھکے گی بھی کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے جھکے گی۔ اللہ کے علاوہ مدد کے لیے کسی اور کو، کسی نبی کو، ولی کو، کسی حجر کو، شجر کو، کسی بڑے کو، زندے کو، مردے کو کبھی بھی نہیں پکارنا۔